الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ بغیر محنت مشقت کے اللہ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ جذب فرما لیں، توبہ کی توفیق دے دیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، لیکن اللہ کا فضل رحمت مشیت نہ ہو تو پھر اللہ والے باقی باہر بیٹھ جائیں، باقی حضرات باہر بیٹھ جائیں۔ آپ آ جائیں اندر، مفتی صاحب اندر آ جائیں، آپ اس طرف باقی حضرات باہر تھوڑا کھل کر 4 5 6 7 تک ڈاکٹر جو گنجائش دیتے ہیں، 4 آ جاتے ہیں، کبھی 5 ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے 5 ہو گئے، کبھی کچھ ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا یہی ہے ہر لمحہ۔ دل پر آرے بھی بہت چلتے ہیں، جب دیکھتا ہوں مسجد میں اتنے سارے پرانے دوست آئے ہوئے ہیں، ابھی آج بھی تقریباً 4 یا 5، میں نے سنا تھا 4 لیکن جب دیکھا تو 5 اچھے خاصے دور سے آئے ہوئے ہیں۔ معذرت کر لی، معافی چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیان کروا رہے ہیں، بیان مجھے بھی سنوا رہے ہیں۔ تو مجاہدہ جو ہے اس کی اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، لیکن یہ کہ ایک 60 گز کا گھر ہوتا ہے، 80 گز کا، بنانے کے لیے بھی مجاہدہ ہے۔ اس کو بنانے کے لیے پیسہ مال پانی حرام کی بات نہیں ہو رہی، اس کے لیے بھی مجاہدہ ہے۔ تو ہر کام ایسے ہی ہے، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے نوکری ہو، جو بھی بات ہے اس میں مجاہدہ ہے۔ تو پھر اللہ کو حاصل کرنا، جنت کے محلات، جنت کی حوریں، جنت کے شہد کے دریا، دودھ کے دریا، یہ سب تو ایسے ہی نہیں ملیں گے۔ حضرت پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر آسانیوں کے ساتھ مل جاتے تو گناہوں کے ساتھ اللہ کی محبت کو ہم چھوڑ دیتے۔ مشقت سے جو چیز ملتی ہے اس کو پھر مشکل بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، مفہوم عرض کروں گا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے جو سنا وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیضان کا برکت کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ یہ حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اخلاق اور سیرت حسنہ کی طرف اشارہ ہے کہ کافرو، تم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ ارے وہ تو ہمارے رسول ہیں، اور ان کی شان کا کیا کہنا جن کے غلاموں کی شان یہ کہ کافروں پر سخت ہیں۔ اور یہ شدت بھی للہ ہے، نفس کے غلبے سے نہیں، نفسانی یا علاقائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافروں پر یہ صحابہ سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر بہت جان چھڑکتے ہیں۔ جب کسی بڑے آدمی کا رتبہ اور بلندی اخلاق دیکھنا ہوتی ہے تو اس کے رفقا کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاق کا ان لوگوں پر کیا اثر ہوا جو رات دن ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت نے فرمایا جو شیخ کے ساتھ رہے اور گناہ بھی نہ چھوڑے تو اس کے رفقا کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جب ایسا ہے تو اس کا شیخ اس سے بھی آگے ہی ہوگا۔ غلطی متعلقین کی اور پستہ شیخ، غلطی اولاد کی پستہ ہے شیخ، غلطی شاگرد کی پستہ ہے استاذ۔ کسی کا عمل ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو، کہ فلاں ہے بیان کرتا ہے گناہ کر رہا ہے، تو جو بیان کر رہا ہے قرآن پاک حدیث پاک سے پہلے پتہ تو کریں۔ اگر وہ اہل حق کا آس پاس کوئی بھی نہیں ہے اور کہیں اصلاح کا بھی کوئی تعلق نہیں ہو رہا تو سن لیں،
لیکن اس پر ہم ایمان نہیں لائے اس شخص کے اوپر. وہ شخص ہمارے لیے حجت اللہ کے پاس نہیں ہوگا کہ اللہ یہ ایسا کرتا تھا تو عقل میں بھوسا تھوڑی بھرا ہوا ہے. تو پیارے شیخ فرماتے ہیں جو شیخ کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ تعلق رکھے، عمل نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے ان کا شیخ بھی ایسا ہی ہے. جو عمل والا ہوتا ہے ایسے کئی واقعات ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں جاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں وہاں، ہمیں بھی لے چلو. اور یہاں ایک بات لکھی ہوئی نہیں ہے، علامات ربانی حصہ نمبر 2 اور 301 ہی جو ہے اس میں 2 جلدیں ہیں، صفحہ نمبر 372. اس میں جب یہ آیت میرے سامنے آئی، مفتی زاہد صاحب نے مجھے کل پرچے دیے 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے توبہ کے، جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے. وہ پھر میں نے دیکھا ایک نظر، پھر دوستوں کو بھی دکھایا، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مضمون اس میں لکھا ہے دونوں ایک ہی جیسے مضمون ہیں الحمدللہ. ظاہری بات ہے بخاری شریف سے وہ مضمون تو، لیکن وہ حضرت والا نے درمیان میں کچھ نصیحتیں فرمائی، تو پھر مشورہ یہی ہوا کہ حضرت والا نے جو بیچ میں نصیحتیں فرمائی وہاں یاد نہیں رہیں گی، تو حضرت والا کے اس میں سے پڑھ رہا ہوں. تو جب یہ سامنے میرے آیا تو پھر یہ جو آیت آئی تو حضرت کا ایک مضمون یاد آ گیا. یہ جو آیت آئی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے برکت سے کفار پر تو سخت ہیں، اپنے پر ایک دوسرے پر مہربان ہیں، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. حضرت والا شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرق دیکھو، وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ ننگی فلمیں اور بے حیائی عریانی فحاشیاں تلاش کرتے ہیں. موقع تلاش کرتے ہیں کہ ماں باپ کی گردن پکڑیں، موقع تلاش کرتے ہیں کہ بیویوں کو ماریں، گالیاں دیں، طلاق کی دھمکیاں دیں، موقع تلاش کرتے ہیں کہ ان حالات میں بھی رشوت نہیں چھوڑنی ہے، موقع تلاش کرنا ہے کہ توبہ بھی نہیں کرنی ہے، حرام کاموں سے بند کر لیں. اور یہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کا فضل، کیونکہ کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں. خدا کے عاشقوں کا مقام جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جن کے دل زندہ ہیں، خدا کی نافرمانی سے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا علم ہوا، تینوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو اللہ فرما رہے ہیں راقت علیہم الارض بما رحبت وراقت علیہم انفسہم. سورہ توبہ آیت 118. زمین باوجود اپنے وسعت کی ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو گئے. مقبولین کے احوال میں قرآن پاک کا اعلان کر رہا ہے قرآن پاک کہ وہ گناہ پر قائم ہی رہتے. آج تسبیح ہاتھ میں ہے لیکن بدنگاہی نہیں چھوڑتے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مسلسل کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے. دل کو گندا بنائے ہوئے ہیں. ارے بر بنائے بشریت تو بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا. سورہ توبہ آیت 118. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربانی کرتا ہے. کس طرح مہربانی کرتا ہے؟ تفسیری جملہ ہے روح المعانی کا، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 57 اور مکتبہ رشیدیہ سے چھپا ہوا. اور فرمایا کہ تفسیری جملہ کیا ہے؟ کیا مولانا وفقہم للتوبہ. اللہ ان کی توبہ کو، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا کہ توبہ آسمان سے نصیب ہوتی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور سے نہیں ملے گی. جس کو گناہ کے بعد توبہ نصیب نہ ہو تو سمجھ لو آسمان سے اس کا کٹ آؤٹ کٹا ہوا ہے، ہلکا آسمان سے کٹ آؤٹ کٹا ہوا ہے. حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دادا شیخ کہ شیخ کٹ آؤٹ ہے، بڑی بڑی مشینیں چھوٹے کٹ آؤٹ سے چلتی ہیں. فرمایا کٹ آؤٹ نکال لو سب گیٹ آؤٹ. تو اللہ جوڑے سلسلے سے اور عمل نہ کرے تو شیخ کا کٹ آؤٹ ہٹ جاتا ہے. اب چلو، اور کٹ آؤٹ کو مایوس نہیں ہونا ہے. کٹ آؤٹ میں کیا دیر لگتی ہے؟ اس وقت تو جو ایک تار لگایا اور مین سوئچ کھول دیا، روشنی آ گئی. تینوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبولیت توبہ کا مفصل واقعہ. راقت علیہم الارض سورہ توبہ کی آیت نمبر 118. 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے. ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس واقعے میں عاشقوں کے لیے بڑے سبق کی باتیں ہیں. اس وجہ سے یہ مشورے میں آیا کہ اس میں سے پڑھا جائے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بتا رہے ہیں، لیکن ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟
ہمیں اللہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑا، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے، تو بڑے سبق کی بات ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گیا کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر اللہ تاکہ وہ پھر آئیں۔ بے شک اللہ ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ معرف القرآن حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا بڑھانے میں۔ جب ان تین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول ان سے ناراض ہیں، جو جہاد میں نہیں جا سکے تھے، آگے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 50 دن تک ان سے بولنا چھوڑ دیا، تو ان پر کیا گزری؟ ان کے غم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل فرما رہے ہیں۔ اگر یہ خود بیان کرتے تو اہل دنیا یقین نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی بلندی شان دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ان کے غم کی گواہی دی۔ یہ ہمیں بھی کرنا ہے، اس کی نقل اصل نہیں ہو سکتی، پہلے بار بار بتا رہا ہوں، لیکن جو انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور جو بھی باتیں ہیں ہم نہیں کر سکتے وہ، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تو ہمارے اوپر زمین کہاں تنگ ہو رہی ہے، کھانا ہمیں کیوں اچھا لگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے کہ صبرت نیز فرزند و زن صبر چوں داری دے رب ذوالمنن، اے میرے بھائی بیوی بچے مال کے بغیر صبر نہیں آتا، اللہ کو ناراض کر کے انڈے پراٹھے کھا رہا ہے، یہاں کیسے صبر آ جاتا ہے۔ ان کے غم کو قرآن کا جز بنا دیا کہ زمین باوجود اپنے وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنے جانوں سے بیزار ہو گئے۔ مومن کی یہی شان ہونی چاہیے، آ گیا نا مضمون، مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کیا جملہ ہے بھائی، گناہ ہو جائے مطلب کرنا نہیں ہے، لیکن کر بھی لیا تو بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بد نظری ہو جائے تو پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہو اور اپنی جان سے بیزار ہو جائے۔ جس کو یہ بات حاصل نہیں تو سمجھ لو اس کی نسبت مع اللہ کا چراغ انتہائی ضعیف ہے، اس کو بہت اللہ سے رونا چاہیے اور اللہ سے تعلق کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ جو کوشش کرتا ہے پا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں ہے۔ آگے کا تفصیلی واقعہ تفسیر معرف القرآن سے لکھا گیا ہے، جامع حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تین حضرات اب نام آ رہے ہیں، اور یہ تین حضرات کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، تینوں انصاری تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقی طور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے لغزش اور جو بے ادب گستاخ ہے وہ جو بولے گا اس کو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نقل کرنے سے، ڈر لگتا ہے، خط لے لینا مولانا عمر سے اپنے گھر والوں کا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ آرام سے رہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو، مگر ان کے دلوں نے ملامت کی۔ ایک گناہ تو جہاد سے پیچھے رہنے کا کر چکے ہیں، اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کریں، اس لیے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے سلام اور کلام بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سب کی حقیقت کھول دی جنہوں نے جھوٹ بولے تھے نا، جو پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، اور ان تین بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف قصور کیا، ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی، اور 50 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقاطع سلام و کلام کے انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد بڑی سرخروئی اور مبارکبادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے ماشاء اللہ۔ ان تین صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعوں کی تفصیل احادیث مبارکہ سے یہ ہے۔ ان تین بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتائی ہے خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں تھا، اس میں شریک نہ ہو سکا، اور میں لیلۃ العقبہ کے بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔ میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی اور تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا، اور سفر بھی بڑی دور کا تھا، مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بھی زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کر سکیں۔ اس غزوے میں شریک ہونے والوں کی تعداد مسلم شریف کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد اور ایک روایت کے مطابق 30,000 سے زائد تھی۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ نہ گئے تو کسی کو خبر نہ ہوگی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اس حالت میں یہ مجاہدے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، سن رہے ہیں اب تک کے مجاہدے، اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور جمعرات کے دن سفر کا آغاز کیا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس ہے کہ نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینے میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی۔ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بعض بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی۔ یا رسول اللہ، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کرتا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے نکل جاتا۔ میرے دل میں یہ خیالات اور وساوس گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا۔ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ کاش ہم لوگوں کی سچ کی عادت ہو جائے، ہمارے بچوں کی بھی عادت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے،
اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ملتے تھے۔ اسی عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ غزوہ تبوک میں نہ جانے منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کر اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول اور اقرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسی حال میں بھی حاضر ہوا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کیا کرتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شبہ و شک میں مبتلا تھا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو یقین ہے مجھے کہ کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم اللہ کی میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر ناراض ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کرا دیں۔ آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بیوقوفی کی؟ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے رہ جانے والوں نے پیش کیا، تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا، مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے 2 گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو تخلف کا سرزد ہو چکا ہے، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پیچھے رہنے والوں میں کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ بن ربی اور دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما۔ ان میں سے مرارہ کے تخلف کا سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے کئی غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر تنبہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متفرق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں، اپنے اہل و عیال میں بسر کروں۔ ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے 2 بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے 2 بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، تو میں نے کہا بس میرے لیے انہی دونوں کے بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہم تینوں کے ساتھ سلام اور کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کہ ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان ہیں جو اس سے پہلے تھے،
سب اجنبی نظر آنے لگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. کہاں ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں باتیں. مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے، یا خدا نخواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل خوار پھرتا رہوں گا. اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی. اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں. آج کھانے پر بیٹھے تھے تو مفتی نعیم صاحب نے بھیا ایک فتویٰ رکھا تھا مکروز وغیرہ کے بارے میں. صبح لکھ لینا بھائی، وہ قرضے کے بارے میں فتویٰ تھا. وہ کہاں رکھ دیا؟ بہرحال ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے. تو مفتی نعیم صاحب نے یہاں رکھا ہوا ہے، جمعرات میں رکھا ہوگا نا. ٹھیک ہے، ابھی نہیں، کل چاہیے. مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کھانے کے وقت کہ لوگ آج کل مسلمان بھی کہتے ہیں فلاں ایکسپائر ہو گیا. فرمایا مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں نے وہاں کینٹ کی مسجد میں بھی کہہ دیا تھا یہ کیا طریقہ ہے، ایکسپائر ہو گیا. ہمارے نام کیسے انتقال ہو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، وصال ہو گیا، یعنی کہ اللہ سے مل گیا. اور یہ ایسے جملے کا ایکسپائر ہو گیا، کوئی دودھ تھوڑی ہے جو ایکسپائر ہو گیا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، بہت دھیان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اس حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں. اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی حضرت مرارہ اور حضرت ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھے رہے اور رات دن روتے تھے. لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا اور نہ میرے سلام کا جواب دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں. پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں. جب لوگوں کی یہ بے رخی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چاچا زاد بھائی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے. میں نے ان کو سلام کیا. خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا. یہ تعلق کی بات ہے. یہود و نصارہ کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف پہنچائی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی کا کہ منع فرمایا نہیں فرمایا. جو جس کو ہم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہم ہو یا ہماری بہو بیٹیاں ہو کس کی نقل کرتے ہیں. جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. ہم کس کی تعداد بڑھا رہے ہیں؟ داڑھی منڈانے والوں کی، گندے کپڑے پہننے والوں کی، فلم ویڈیو، مطلب کیا گن سکتے ہیں اپنے گناہ ہم لوگ بھائی. سیدھا سیدھا راستہ ہے، سارے گناہوں کے جنگل کو آگ لگا دیں یعنی توبہ کر لیں. یہود و نصارہ ان کی کس طرح نقلیں نہیں کرتے ہم. حتیٰ کہ ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر اور سالگرہ، پوچھو نہ فتوا لو سالگرہ کے لیے جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. نیو ایئر اور مہندی، مایوں، صحرا بندی اور جناب دکھلاوا، ریا، جہیز کا، کپڑوں کا. اب لاؤ نئے کپڑے خریدو. اللہ معاف فرمائے. اتنے مہنگے مہنگے جوڑے خریدنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنے ہمارے دوست ہیں ان کے گھر میں اللہ نے ان کو مال دیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کبھی 10,000 کی بھی ڈریس دلائی ہو. بس عام ڈریس 2-4 گرمیوں میں لے لی، اللہ نے دیا ہے 2-4 سردیوں میں لے لی بس. ماشاء اللہ کتنے اب خواتین، کتنی بڑی تعداد میں مرد حضرات. عید کی تیاری شعبان کے شروع میں ہی پوری، جاؤ چھٹی. اب وہ جو تیاریاں کرتے تھے 3 مہینے کریں اب تیاری، نئے ورائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا. اس وقت دل تو چاہ رہا ہے لیکن میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. دل بہت چاہ رہا ہے کہ اس بارے میں کچھ عرض کیا جائے. تاش اور شطرنج اور ویڈیو گیم میں ساری رات، فلموں میں ساری راتیں، گندی فلمیں، گندی سائٹس وغیرہ. اور یہاں دیکھیں آپ، میں نے ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے پوچھا کہ قتادہ فرما برداری دیکھیں. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ.
آج کون سی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ فرمایا. ہاں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا فرشتوں نے نا، شادی کی رات تھی، تو جیسے ہی اعلان ہوا تشریف لے گئے، وہاں حاضر ہو گئے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، فرشتوں نے غسل دیا نا. آج پہلی دفعہ بڑھاپے میں سنا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے جب حال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ پر غسل واجب ہو چکا تھا میرے شوہر پر، لیکن جیسے ہی اعلان سنا جہاد پر جانے کا تو فرمایا کہ ذرا بھی دیر بھی نافرمانی میں نہ لکھا جاؤں، اسی حالت میں نکل گئے. ابھی مجھے صحابی کا نام یاد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس فرما رہے تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بالکل شروع میں داخل ہوئے تھے، چپلیں رکھی تھی، وہیں بیٹھ گئے. بعد میں پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہوا، کہ ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا انتقال ہو جاتا، پھر خدا نخواستہ نافرمانی میں لکھا جاتا. یہاں ساری سنتوں پر بار بار کہ کتنا انعام مل رہا ہے سنتوں پر، تقویٰ کے انعامات قرآن پاک میں کیا لکھے ہیں، انعامات نبی ملیں اور اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہے. اور پھر بھائی کس چیز کا انعام؟ دیکھو نا، اصل بات یہ کہ اپنے کو دوزخ سے بچانے کے لیے آدمی فکر رکھتا ہے نا، انعام کس چیز کا؟ تقویٰ کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر کس چیز کا انعام؟ انعام کس چیز کا ہے پھر بھائی؟ اللہ کے فضل سے تو کام بنتا ہے، اپنا کمال تھوڑی ہے کسی چیز کے اندر. پتہ ہے کہ اس کے اندر برباد ہونا یہ ہے، اس کے اندر اپنے نفس پہ بھروسہ کر کے بڑے موبائل استعمال کر رہے ہیں، پھر روتے ہیں. میں نے پوچھا ہے قتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت اختیار کیا، کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ جانتا ہے اس کا رسول. میں رو پڑا. اسی زمانے میں ایک روز میں مدینے کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبدی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے. لوگوں نے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا. وہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا. اس کا مضمون یہ تھا، اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی. لے دیکھو ایسے بدماش، چین نہیں ہے ان لوگوں کو، ابھی بھی چین نہیں ہے. آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا. تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ سب قادیانی اور یہ سب چیزیں کیا ہے سب یہ. میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور میرا امتحان اور آزمائش ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اہل کفر کو مجھ سے اس طمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. میں نے یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تو اس میں جھونک دیا. جاؤ، جواب مل گیا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ میرے پاس آ رہے ہیں. آ کر یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں، حکم کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ نہیں، عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ. اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا. میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کو فیصلہ فرما دیں. ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ہلال بن امیہ بوڑھے ضعیف آدمی ہیں، کوئی ان کا خادم نہیں، وہ ضعیف البصر بھی ہیں. کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں. انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں رہی، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے، رات دن روتے رہتے ہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کے ساتھ رہنے کی اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ اجازت دے دی. میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں. اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، بیوی کے ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے. چنانچہ اسی حال پر میں نے 10 راتیں اور گزاری.
یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئی. اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت حاضر تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور میری حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی. اچانک میں نے پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک بشارت ہو. ایک روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے اب جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی، بشارت ہو. اور ایک روایت ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر آواز دے دی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے 2 بزرگ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے 2 بزرگ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے. آج تو پھر اس پر کیا بیان عرض کروں. آج کل تو ایک دوسرے کو پھنسانا، ٹانگیں کھینچنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کھانا، بہتان لگانا، دوسرے کو ذلیل کرنا، دیکھنا، کینہ دل کے اندر رکھنا. اور کینے والے کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. اور کینہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے دل میں انتقام کی آگ جل رہی ہو، وسوسہ الگ ہے کیونکہ عمل نہیں کر رہا، لیکن وسوسہ الگ ہے کہ وہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوششیں کر رہا ہو اس کو ذلیل کرنے کی، انتقام لینے کی، اور اس کے لیے اقتدام بھی کر رہا ہوں، اور یہ ہے وہ. اور یہاں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی توبہ کی قبول ہوئی، اور 50 دن کے بعد کیا حالت تھی اور کس طرح وہ روئے، کس طرح تڑپے، اور یہ بھاگے کس طرح ہیں سب لوگ آگے سنیں گے نا. اور یہاں اگر کسی کو اللہ عزت عطا فرما دیں، اللہ میرے حال پر رحم فرمائے، یہ آگے کیوں بڑھ گیا، اس کو یہ مال کیوں مل گیا، یہاں خوشیاں کیوں ہیں، یا ساس سے انتقام کیوں نہ لوں، بہو سے انتقام کیوں نہ لوں، اس کی شکایتیں کیوں نہیں کروں، لگائی بجھائی کیوں نہ کروں، اور اپنے بیمار شوہر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بیمار بوڑھے باپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت بس شکایتیں شکایتیں شکایتیں. جب آدمی جس کی اصلاح نہیں ہوئی، جب گھر کے اندر رہتے ہوئے یا دفتر میں جب ایک کے بارے میں بار بار شکایتیں ملیں گی اور اصلاح بھی نہیں ہوئی، بس فوراً شکایت شروع ہو جائے گی. یہ نہیں دیکھتے ہم کیا کر رہے ہیں. بار عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بس اللہ تعالیٰ جو بیان کروائیں، بس دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن کیا کریں. لیکن بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی اصلاح کی تو فکر کریں نا. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرد سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دے دی. اب کیا تھا، اب ہر طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارک دینے کے لیے دوڑ پڑے. بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے. میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے گرد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع ہے. حافظ فرقان اشعار پڑھتے ہیں نا کہ منظر کیا ہوگا جب چاروں طرف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوں گے. مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی. طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے کعب، بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک کے سب دنوں کا سب سے بہتر دن ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. تم نے سچ بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا.
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال اور متاع سے نکل جاؤں کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا. میں نے پھر 1/3 مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اسے قبول فرما لیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں گا، جب تک زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا. جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میرے زبان پر نہیں آیا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے. خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں ترجمہ نہیں لکھا ہوا. بعض حضرات نے فرمایا کہ ان تینوں حضرات سے مقاطعہ کا 50 دن تک جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں 50 دن ہی صرف ہوئے تھے اور یہ 50 دن نہیں تھے. شاید فرما رہے ہیں، فرمایا پیارے شیخ نے کہ جہاں کسی مجلس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی برائی کی جا رہی ہو یا علماء کو برا کہا جا رہا ہو تو غیر بد انسان کو فوراً اس کے منہ پر کہہ دینا چاہیے لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، اے شخص تیرے اوپر لعنت ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مشکات شریف میں صفحہ 554 پر. اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کا کبھی برائی سے تذکرہ مت کرنا. اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذہ. ترمذی شریف کی روایت ہے. میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بات ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا. بس جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے گویا خدا کو ایذا پہنچائی، اور جس نے خدا کو ایذا پہنچائی ان قریب خدا اس کو پکڑے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں ایک دوسرے سے کیسی محبت کیسا ادب کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر کے اس مقام پر قدم نہیں رکھا جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے. اگر کوئی تمہارے ماں باپ کی برائی کر رہا ہو تو کیا تم وہاں کہو گے کہ کیا کریں؟ ان سے تعلقات ہمارے بہت پرانے ہیں، شرم آنی چاہیے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے رئیس زمیندار نے دعوت کی. اتنا بڑا زمیندار تھا کہ اس کے نام سے وہاں سڑک بنائی گئی تھی. کھانے کے دوران اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. اسی وقت حضرت تھانوی رحمت ابھی مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے چند دن پہلے کہ جو لوگ علماء کے وہ برا کہتے ہیں، جو علماء کو برا کہتے ہیں، ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لیے تو خاتمہ ہی خطرے کا، ایمان پر سوء خاتمہ کا خطرہ نہ ہو جائے. ایسے کو تو دین کے کیا کسی کام میں رکھنا بھی نہیں چاہیے. اس بدبخت کو موقع نہیں. حضرت نے فرمایا جو علماء پر اعتراض کرتا ہے نا، تفصیل کا موقع نہیں. ایک تو حدیث پاک ہے جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں. تو پہلے تو حدیث پاک ہے. دوسرا حضرت نے فرمایا نالائق جو بدگمان ہوتے ہیں اور زبان کے بکواس، زبان کی بول دیتا ہوں جملہ جو بھی ہے، کہ جو زبان کے بواسیر کے عادی ہوتے ہیں، ان کو یہ پہلے علماء پر اعتراض کرتے ہیں. پہلے امام صاحب پر، وہ بھی عالم یا عالم نہ بھی ہو، پہلے اس پر، پھر علماء پر، پھر مفتی صاحبان پر. پھر یہ بدبخت آگے بڑھ کر جو جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، پھر یہ ان کی بدبختی توبہ نہیں کر رہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اعتراض کریں گے. پھر یہ اللہ معاف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی ایسا بدتمیزی کریں گے تو اللہ سے دور ہو کے گمراہ ہو کر مردود ہو جاتے ہیں. توبہ کی جس کو اللہ توفیق دے وہ الگ بات ہے، ورنہ تباہی آ جاتی ہے. گمراہ بھی ہوتے ہیں، گمراہ گر بھی ہوتے ہیں.
آج کل کیا حالات ہے پتا تو کچھ ہے نہیں، میڈیا پر دین سیکھ رہے ہیں، یہود و نصارہ کے شوگر کوٹڈ دین میں بڑا عقل مند ہو رہے ہیں۔ اب سنیے، کھانے کے تو کتنا رئیس آج ہم ہیں، کیا کریں، بہت مالدار ہے، وہ پھر یہ سارے خرچے کیسے چلیں گے، آتا رہے گا تو کسی دن کوئی بات کان میں پڑ جائے گی، اپنی بات کرتا ہے کمزوری کی، کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، ایسی ہماری نالائکیاں ہیں۔ یہاں دیکھنا کیا ہوا، اتنے رئیس جس کے نام سے سڑک پارٹیشن سے پہلے برٹش گورنمنٹ میں، سوچیں تو بہت بڑی بات ہے۔ کھانے کے دوران اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ صرف اتنا کہا انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ اسی وقت حضرت نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنا ڈنڈا، لاٹھی جو تل میں ڈوبا رہتا تھا، اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا عبد الجبار، وہ اٹھایا، فرمایا خبیث کہیں کا، تیرا کیا منہ ہے کہ تو امام صاحب پر اعتراض کرے گا۔ وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد 6-7 ملازموں نے آ کر حضرت سے معافی مانگی، تب اس کی جان بخشی، لیکن وہاں رکے نہیں، ایسے نالائق کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں گئے دعوت پر، دیکھا کہ ایک مردود کی تفسیر رکھی ہوئی ہے جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخیاں، اور اب تک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں تو گستاخیاں ہیں ہی۔ حضرت فرمایا میں بیٹھوں گا ہی نہیں اس گھر کے اندر جہاں اس بدبخت کی تفسیر رکھی ہوئی ہے، اور یہ عالم ہے کوئی ہے، تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ کہا معاف کر دیں کھانا، فرمایا کھانا کھاؤں گا ہی نہیں تمہارے گھر کا۔ منت کر حضرت کوئی صورت ہے؟ فرمایا ایک صورت یہ کہ اس تفسیر کو اٹھاؤ اور ادب سے، کیونکہ قرآن پاک کی پرنٹنگ اگر ہو جائے غلط تو کیا اس کو بغیر وضو کے چھو لیں گے کیا؟ اس کا ادب نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اس میں تو قرآن پاک لکھا ہوا ہے، قرآن مبارک۔ تو فرمایا کہ اس کو چپ چاپ چیزیں بند کر کے میری گاڑی میں رکھو، پھر میں کھانا کھاؤں گا یہاں، اور توبہ بھی کرو سب کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ تشریف فرماؤں، فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں ایسے گھر میں بیٹھوں، فوراً گھر میں رکھا۔ پھر یہ ہے اللہ والے، فلاں لٹریچری حضرت والا نے نام لے کر فرمایا، وہاں سہیل میاں نے یہ ملفوظات لکھے ہیں، تو لکھا ہے کہ سہیل میاں نے وہ نام لیا، مجھے پتا ہے کس کا نام ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں تو حقائق بیان کرتا ہوں، تاریخوں کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے۔ تو حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں نالائق تاریخ کی ادنا سے ادنا بھی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخ کا تو یہ حال ہے کہ آج اگر لالو کھیت میں جھگڑا ہو تو 10 آدمی اس کو آگے بیان کر کے تمام اختلاف میں ہوگا، ایک کہے گا 100 مر گئے، دوسرے کہے گا 50 مر گئے، تیسرے کہے گا 5 مر گئے، اور ایک کہے گا خراش بھی نہیں آئی۔ جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ فرما رہے رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ، آیت نمبر 100 سورہ توبہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو تمہارے ناراض ہونے سے تمہارا ہی منہ کالا ہوگا۔ اور بھی ایک آگے بہت خطرناک جملہ لکھا ہوا ہے، تمہارا ہی منہ کالا ہوگا۔ حقائق بیان کرنے کے لیے بھی ادب کا لحاظ ضروری ہے، ورنہ اسی لٹریچر سے کوئی کہے گا اگر اسی لٹریچر سے جو بھی ہے تو کہے گا، اگر لٹریچر سے کوئی بے ادب گستاخ کہے کسی کو کہ بھائی تمہاری ماں کا شوہر، جیسے ایک نے پرچہ لکھا دعا کرو ہمارا والد صاحب کو بیوی کو اللہ شفا دے دیں، تو یہ ادب کا جملہ ہے؟ کوئی گوارا کرے گا ایسا جملہ؟ اگر کوئی اپنے ماں کو کہے کہ میرے باپ کی بیوی چائے دے دو، یا میرے باپ سے یوں تو بولنے والی ناشتہ دے دو، بتاؤ کوئی برداشت کرے گا؟ اب کیوں نہیں برداشت کرتے؟ یہ بھی تو حقیقت ہے۔ کیا تمہاری اماں تمہارے باپ کی بیوی نہیں ہے؟ تو یہ جملہ کیوں برا لگتا ہے؟ تو جاہل بے ادب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایک کر عرض کرتا ہے کہ اس وقت حضرت والوں کو بہت جوش، آواز میں روب، آنکھیں سرخ، اور چہرہ دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں دم دما رہا تھا۔ مولانا سہیل میاں نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یعلمہم الکتاب والحکمہ میں جو حکمت کا بیان ہے اس کی 5 تفسیروں میں سے ایک فقہ فی الدین بھی ہے، دین کی سمجھ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو 4 خلفاء کے بعد سب سے افضل صحابی ہیں، ان کے دینی سمجھ کا ایک واقعہ سنو۔
ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ جمعے کا خطبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ کسی حدیث سے ثابت ہو تو بتائیے۔ فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا قرآن تو پڑھتا ہوں، اس میں کہاں ہے یہ؟ فرمایا کیا ہے تم نے نہ پڑھی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ہے نا، أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی جب کچھ لوگ مارکیٹنگ کرنے چلے گئے، مال تجارت میں لگ گئے، آپ کو تنا کھڑے چھوڑ دیا، معلوم ہوا کہ آپ قائم تھے، کھڑے تھے، یہی دلیل ہے کہ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے۔ وہ سائل شخص خیرت میں پڑ گیا۔ ایسے ہی اس حکمت کی ایک تفسیر طریق السنہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 5 حکمتیں ہیں، کبھی یاد تفسیر ہے اس کی حکمت کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ کی۔ اس میں ایک سنت کا کوئی راستہ حکمت سے خالی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو شام کے گورنر تھے، ان کے پاس عیسائیوں کے سفیر آ رہے تھے، تو خادم نے عرض کیا کہ اے میرے پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج پیالہ مت چاٹنا، اس سنت پر آج عمل نہ کرنا، ورنہ یہ عیسائی کہیں گے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو ہی نہیں، بھوکے ہیں، جبھی تو پیالہ چاٹ رہے ہیں۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو پیالے کو چاٹ لیتا ہے تو پیالہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تجھے جہنم سے آزادی دے، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے بچایا، ورنہ یہ بچا ہوا شیطان کھا لیتا۔ تو اس گورنر صاحبی نے جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا میں ان گدھوں اور بیوقوفوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس سے ملائیے کہ کیسے صحابہ کا نمونہ تھے، جن کے لیے رمزی اٹاری نے فرمایا کہ کتاب زندگی کا ہر ورق تصویر سنت ہے، کتاب زندگی کا ہر ورق تصویر سنت ہے، تیری ہر نقل و حرکت نقشہ تدبیر سنت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا کتاب زندگی کا ہر ورق تصویر سنت ہے، تیری ہر نقل و حرکت نقشہ تدبیر سنت ہے۔ شرف تجھ کو ملا بزم ولا کی باریابی کا، صحابی گو نہیں لیکن نمونہ تھے صحابی کا، یعنی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی نقل کرتے تھے۔ ایک سفر کے دوران ریل کے ڈبے میں ایک جنٹل مین صاحب سوٹ بوٹ پہنے ہوئے بیٹھے تھے، جب کھانا کھانے لگے تو ایک بوٹی ان سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گئی، تو بوٹ کی نوک سے اس بوٹی کو سیٹ کے نیچے پھینک دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا، خواجہ صاحب سے فرمایا خواجہ صاحب اس بوٹی کو اٹھاؤ اور دھو کر لاؤ، میں اسے کھاؤں گا، یہ نعمت ہے، سرکاری رزق ہے۔ تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں کھا لوں؟ فرمایا اچھا کھا لو، تم کھا لو۔ وہ مسٹر بہت شرمندہ ہوئے، بہت نادم ہوئے، اور پھر آگے کے لیے عمل دیکھ کر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ لوکی جو ہے گھر میں پک رہی ہے، اور کئی دن تک میں نے دیکھا کہ لوکی پک رہی ہے۔ تو ایک دن بیوی سے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، لوکی پک رہی ہے روز؟ تو انہوں نے کہا میں نے بیان میں سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، اس لیے میں اس کو بنوا رہی ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے بہت غم ہوا کہ یہ بیوی ہو کے، عورت ہو کے اس کو سنت کی اتنی فکر، میرا کیا عمل ہے؟ فرمایا پھر میں نے سوچا کہ جب تک میں پورا سوچوں گا نہیں، سنت کا عمل نہیں ہے، تو میں آگے پھر کیا بڑھوں گا۔ 3 دن تک فرمایا میں سوچتا رہا، اس کے بعد اللہ نے بہت سی باتیں ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا عجیب ہو، ویسے بھی یہ کتاب میں ایسے ایسے واقعات ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک نے کدو کے بارے میں کچھ کہا تو تلوار نکال لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز کے لیے کیوں ایسا تم نے کہا؟ 3 دن کے بعد مجھے دل میں اندازہ ہوا اور دیکھا کہاں میں اتباع سنت سے محروم ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رائے عمل واضح ہو گئی، اور جو سنتیں چھوٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرت فرماتے ہیں کتاب الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ 155 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اور اطباء بھی اس کو بہت مفید قرار دیتے ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طبعی پسند تھی۔ اگر کوئی شخص کو اس کے کھانے کی رغبت نہ ہو، نہ کھائے تو کچھ حرج نہیں،
لیکن مناسب ہے کہ زبان سے کدو کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبعی کی بھی مخالفت نہ ہو. اس لیے بتانا ضروری تھا کہ کسی کو اگر یہ نہ ہو تو پھر مایوس نہ ہو جائے. وہ بابا میں ہمارے نہیں کھاتے، وہ لوکی بھی کہتے ہیں کدو بھی کہتے ہیں، تو بابا نہیں کھاتے تھے. جب بابا کو میں نے بتایا یہ تو پھر بابا نے بس کیا شروع کر دیا ماشاءاللہ فوراً. اللہ کیسے صحابہ کی پیشکور محبت اور کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی مقبولیت اور کیا عمل. قاری ارشد عبید صاحب نے پیغام بھیجا، بہت رو رہے تھے کہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے تذکرے ایسے بابرکت ہیں، ایسا محسوس ہوا کہ ہم بھی وہاں موجود ہیں. ایمان تازہ ہو گیا، گھر والے بھی بیان سن رہے ہیں. اللہ دوستوں کی نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے. اب کل کے لیے دعا کریں، حج کی فرضیت اور پہلا حج، اور اس کے بعد ہے آخری حج حجۃ الوداع. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت. اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تفصیل کس طرح بیان کریں، کیا کریں.